زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں زندگی بہتر بنائیں۔ اس پروگرام میں ہم ایسے موضوعات کو شامل کرتے ہیں جن موضوعات میں ہماری زندگی کے بہتر ہونے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اگر انسان کی زندگی بہتر ہو جائے تو انسان کا فیوچر بھی روشن ہوتا ہے۔ زندگی بہتر ہو تو انسان کی زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ بہتر زندگی کیا ہے؟ انسان کی بہتر زندگی کی بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ ساری کی ساری نعمتیں اسی صورت میں آپ کو مزہ دیتی ہیں جب آپ کی جان سلامت ہے، جب آپ تندرست ہیں، جب آپ بیمار نہیں ہیں، جب آپ صحت مند ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو زندگی کی رعنائیوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملتا ہے۔ جب آپ اچھے ہوتے ہیں تو آپ کو دوسرے بھی اچھے نظر آتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں نا، جان ہے تو جہان ہے، یعنی آپ کی جان سلامت ہے تو جہان کی خوشیاں آپ کو خوشیاں دیتی ہیں، آپ کو دوست بھی اچھے لگتے ہیں، اور ہاں اگر آپ تندرست ہوتے ہیں تو آپ کے گھر والے بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، دوست بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، عبادت کرنے میں بھی آپ کو مزہ آتا ہے۔ لیکن اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں، اگر آپ کی صحت اچھی نہیں رہتی، تو نہ صرف یہ کہ آپ دوسروں پر بوجھ بن جاتے ہیں، آپ اپنے آپ سے بھی ایک طرح سے پریشان ہو جاتے ہیں، آپ محتاج ہو جاتے ہیں دوسروں کے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جان کی حفاظت کریں۔ انسان کو چاہیے کہ انسان اپنی صحت پر کوئی کمپرومائز نہ کرے، ایسی چیزیں نہ کھائیں جس سے آپ کی صحت خراب ہو، ایسی زندگی نہ گزاریں جس سے آپ دوسروں پر بوجھ بنیں۔ کھانے پینے میں بھی احتیاط کریں، ایکسرسائز کریں، آپ واک کریں، آپ صبح اٹھ کر چہل قدمی کریں، انشاءاللہ زندگی آپ کی بہتر ہوگی، زندگی آپ کی پرسکون ہوگی۔ اور آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے، جان ہے تو جہان ہے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تمہارے نام میری بارگاہ میں تمہاری پہچان کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ فرمایا مجھ پر بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو مبلغین ہیں، آئیے تھوڑا سا آپ کو ان کا تعارف بھی کرواتے چلیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کریم رضا بھائی، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے نعت خواں ہیں محفوظ اتاری بھائی۔ محفوظ اتاری بھائی بھی ماشاءاللہ جو کلام پڑھتے ہیں، آپ ان کے کلام سنتے ہیں اور کلام سنیں گے تو انشاءاللہ مزے کو مزہ آئے گا۔ اور ان کے ساتھ ہمارے بزرگ جو مدنی چینل کے مبلغ بھی ہیں، بزرگ اسلامی بھائی بھی ہیں، حاجی عبد القادر صاحب، اللہ ان کو صحت دے، سلامتی دے، بڑی تجربانہ گفتگو کرتے ہیں۔ انشاءاللہ حاجی صاحب سے بھی گفتگو کا آغاز کریں گے، اور گفتگو کریں گے صحت کے حوالے سے۔ ان کے ساتھ ہیں ہمارے حسینی اتاری بھائی، ماشاءاللہ یہ ہمارے مبلغین ہیں جن سے ہم بات کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے بڑھتے ہیں کلام کی جانب، اس کے بعد پھر ہم موضوع پر بات کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، تیرے کرم سے اے ہمیں کون سی شے ملی
کرم سے اے کریم ہمیں کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہماری تنگ ہے، یہاں کمی نہیں، جھولی ہماری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا سکتارا ہے، ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا سکتارا ہے، ارے کوئی نہیں محبوب بھی ایسا، ارے جیسا مدینے والا ہے، کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا مدینے والا ہے، کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا مدینے والا ہے۔ دنیا کہتی ہے یہ حلیمہ کہ تو نے نبی کو پالا ہے، ہاں تو نے نبی کو پالا ہے، ارے میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ، میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ، میرے نبی نے پالا ہے، میں کہتا ہوں جگ کو حلیمہ، میرے نبی نے پالا ہے، میں کہتا ہوں جگ کو حلیمہ، میرے نبی نے پالا ہے۔ اپنی بخشش اپنی بھلائی کا یہ ڈھنگ نکالا ہے، ہاں کا یہ ڈھنگ نکالا ہے، اپنی بخشش اپنی بھلائی کا یہ ڈھنگ نکالا ہے، ہاں کا یہ ڈھنگ نکالا ہے، اپنے نبی کے گن گاتے ہیں ہم تو، اپنے نبی کے گن گاتے ہیں، جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم تو اپنے نبی کے گن گاتے ہیں، جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم تو اپنے نبی کے گن گاتے ہیں، جب سے ہوش سنبھالا ہے، اور دیکھنے والوں نے دیکھا ہے، ارے وہ بھی منظر آنکھوں سے، ہاں وہ بھی منظر آنکھوں سے، ستر پینے والے ہیں، ہاں ستر پینے والے ہیں، اور
کوثر پینے والے ہیں، اور دودھ کا ایک پیالہ ہے، کون ہے جس نے پائی نہیں ہے عزت عظمت اس در سے، عزت عظمت اس در سے، ارے اس در کی تم بات نہ پوچھو، اس در کی تم بات نہ پوچھو، وہ در سب سے اعلیٰ ہے، ہاں اس در کی تم بات نہ پوچھو، وہ در سب سے اعلیٰ ہے، اور کوئی نہیں غم توڑ لے رشتے، ارے مجھ سے نیازی یہ دنیا، مجھ سے نیازی یہ دنیا، میرا والی میرا آقا، میرا والی میرا آقا، شہر مدینے والا ہے، ہاں میرا والی میرا آقا، شہر مدینے والا ہے، ہاں ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا حق تعالیٰ ہے، کوئی نہیں محبوب بھی ایسا، اور جیسا مدینے والا ہے، کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا مدینے والا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا خوبصورت کلام ہے، اور بڑا بھی ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں ہے۔ محفوظ بھائی، آپ کے لیے ایک میسیج آیا ہے۔ محفوظ بھائی جو ابھی زندگی بہتر بنائیں پروگرام میں کلام پڑھ رہے ہیں، ہمیں بھی حاجی مشتاق صاحب کے پڑھے ہوئے کلام مدینہ کے والی اس کے چند اشعار بھی اگر سنا دیں تاکہ مرحوم نگران شورا کی یاد تازہ ہو جائے۔ جی ہیں ہمارے سلیم مدنی بھائی جامعہ نورپور پاک پتن شریف سے، ماشاءاللہ۔ تو محفوظ بھائی ایک فرمائش ہے اسلامی بھائی کی، اس کے ایک دو شعر انشاءاللہ آپ سے سنتے ہیں۔ مدنی شہر کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں زندگی بہتر بنائیں، اور آج کا ہمارا موضوع وہ ہے جان ہے تو جہان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی صحت اگر اچھی ہو تو انسان کو عبادت میں ذوق و شوق ملتا ہے۔ صحت اچھی ہو، انسان کا دل کرتا ہے میں نمازیں پڑھوں، قرآن کی تلاوت کروں، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاؤں، مدنی قافلوں میں سفر کروں۔ اگر انسان کی صحت اچھی ہو تو انسان کو بہت سارے اچھے کام کرنے کا دل کرتا ہے۔ گھر والے بھی محبت کرتے ہیں، دوست احباب بھی محبت کرتے ہیں، اور ہاں جس کی صحت اچھی ہوتی ہے تو دوسرے اس سے مشورے بھی لیتے ہیں۔ یقیناً اچھی صحت کے لیے بہت ساری چیزیں اختیار کرنا پڑتی ہیں، اچھی چیزوں کو اپنانا پڑتا ہے، اور وہ چیزیں جو ہماری صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہوتا ہے۔ اچھی صحت کا ایک اصول یہ بھی ہے جو ہمیں احادیث کریمہ میں ملتا ہے کہ کھانا جو کھائیں تو اعتدال کے ساتھ کھائیں، یعنی بہت زیادہ نہ کھائیں جس سے طبیعت خراب ہو جائے، بہت پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں، کچھ حصہ جو ہے پیٹ کا وہ تھوڑا خالی رکھیں، تھوڑی سی بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دیا جائے۔ اگر کچھ پینے کا ہو تو ایسا پئیں جو ہماری صحت کے لیے اچھا ہو، حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ زیادہ کھانا، زیادہ پینا یہ انسانی صحت کو نقصان دیتا ہے۔ مشہور خلیفہ ہارون الرشید کا ایک عیسائی طبیب، یعنی یوں سمجھے اس وقت کا ایک حکیم، ایک ڈاکٹر جو کرسچن تھا، وہ علم طب میں بہت مہارت رکھتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ حضرت علی بن حسین واقد رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے علم ادیان اور ایک ہے علم ابدان۔ علم ادیان یعنی جو مذاہب کا علم ہے، اور دوسرا علم ابدان یعنی علم طب جو میڈیکل کا علم ہے۔
کہا کہ میں قرآن پڑھتا ہوں تو میں نے تمہارے مسلمانوں کے قرآن میں علم ادیان تو پڑھا ہے، یعنی مذاہب کے بارے میں پڑھا ہے، بہت کچھ اس میں مذہب کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، لیکن میں اتنا بڑا طبیب ہوں، اس قرآن میں نے علم ابدان یعنی علم طب میڈیکل کے بارے میں نہیں پڑھا۔ علی بن حسین واقد رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تم نے صحیح طرح قرآن پڑھا نہیں ہے، اگر تم قرآن پڑھتے تو قرآن کی آدھی آیت کے اندر پورا کا پورا علم طب تمہیں نظر آ جاتا۔ سبحان وہ کون سی آیت ہے؟ کہا کہ وہ آیت کا آدھا حصہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ یہ اللہ پاک کا فرمان ہے، فرمایا اس کو پڑھو، کھانے پینے اور حد سے نہ بڑھنے کا ایک کیسا زبردست اصول بیان کیا ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو کہا بے شک اس جیسی آیت کوئی اور نہیں ہے، علم طب کے حوالے سے بہترین آیت ہے۔ مدیشین کے ناظرین، اسی طرح اگر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اپنی صحت کو اچھا کرنا ہوگا، کھانے پینے میں ہمیں اعتدال سے کام لینا ہوگا، انشاءاللہ الکریم ہماری زندگی بہت اچھی ہو جائے گی۔ حاجی عبد القادر صاحب کیا فرماتے ہیں، صحت ہوتی ہے تو انسان کی زندگی پرسکون بھی ہوتی ہے، انسان بہت اچھا محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ اس بات کو بیان فرمائیے کہ انسانی صحت کی انسانی زندگی میں کتنی زیادہ اہمیت ہے، کیا فرماتے ہیں؟ جی جی، اس میں عرض یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائی کہ صحت واقعی آدمی کا دل بھی اطمینان میں رکھتی ہے۔ آدمی صحت ہوتی ہے تو آدمی جو ہے وہ چار اسلامی بھائیوں کو کچھ باتیں دینی سمجھا بھی سکتا ہے، ان کی کچھ خیر خواہی اور مدد بھی کر سکتا ہے۔ بے شک صحت یوں سمجھ لیجیے، معاشرے کے لحاظ سے بھی دیکھ لیجیے اور ہمارے دین کے لحاظ سے بھی دیکھ لیجیے، ہمیں اس دین بھی جو ہے ہمیں یہ اس طرف لے کر آتا ہے کہ ہمیں اس بات کو بخوبی جاننا چاہیے کہ عام طور پر ایک بیمار شخص معاشرے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بہتر کردار ادا نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ اللہ اور بندوں کے حقوق صحیح طور پر ادا کرنے کی طاقت و قدرت رکھتا ہے، جبکہ ایک صحت مند آدمی معاشرے کی طاقت اور قوت فراہم کر سکتا ہے اور مظلوم کا سہارا بھی بن سکتا ہے۔ مطلب یہ سمجھ لیجیے یہ ایک اہم ترین چیز ہے زندگی کو گزارنے کے لیے، چاہے وہ عبادت کا معاملہ ہو، چاہے وہ گھر بار کے پالنے پوسنے بچوں کے کاموں کو کرنے کا معاملہ ہو، سب میں ہمیں صحت کی ضرورت پڑتی ہے۔ بے شک اور صحت بھی ایسی صحت جو کہ کامل کام کو کر سکے۔ صحت تو ہے مگر وہ بے جا مطلب بدن کو بڑھا لیا کر لیا، یہ صحت ادھر مقصود نہیں ہے۔ صحت حاج صاحب یہ سمجھا جاتا ہے عام طور پر کہ جو بڑا موٹا تازہ بندہ ہو اور پیٹ تھوڑا نکلا ہوا ہو اور بندے کا واقعی ہو نا جسامت، کہتے ہیں یار بڑا صحت مند بندہ ہے، تو عام طور پر لوگ اس کو صحت مند کہتے ہیں، لیکن وہ بیچارہ خود کیا محسوس کر رہا ہوتا ہے یہ وہی جانتا ہے۔ ارے یہ بات آپ نے جو ارشاد فرمائی، میرے بھی دل میں یہ بات آ رہی تھی، صحت کا موضوع تو آپ نے دیا ہے، تو صحت آج کل کے لحاظ سے عام معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ صحت جو ہے وہ تر و تازہ موٹا سمجھا جاتا ہے، بلڈر اس کو جو ہے نا وہ صحت مند سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اچھی صحت جو ہے وہ دماغ کی صحت اچھی ہونی چاہیے۔ وہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مطلب جو ہے نا وہ آدمی کا دماغ اس قابل ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ کس سے کون سی بات کرنی ہے بے شک اور کس پیرائے میں کون سی بات کرنی ہے۔ اگر آدمی کو یہ معلوم نہ ہوگا کہ وہ مطلب سامنے والے کو جو بات کر رہا ہے وہ ہے تو بہت گہری، مگر اس کا دماغ اتنا گہرا نہیں ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ پائے گا، وہ مطلب جو ہے نا وہ ادھر ادھر اس کو لے کے جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دانا اور عقل مند کے بارے میں جو ایک حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں یعنی صحت اور فراغت دو ایسی نعمتیں ہیں جن سے اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو اب آپ اس بات کو سمجھیے کہ مطلب اس سے دھوکہ بھی کھایا جا سکتا ہے، غرور و تکبر میں بھی آیا جا سکتا ہے، جو کرنا تھا وہ نہ کرنے والے کام تھے وہ کرنے میں بھی آدمی اپنی صحت کو ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں الحمدللہ عبادات، معاملات اور خیر خواہیاں کرنے کے لیے طاقت اور توانائی چاہیے ہوتی ہے۔ دیکھیں اس میں حاج صاحب اگر دیکھا جائے یہ دو جو نعمتیں حدیث پاک میں بیان کی گئیں کہ صحت اور نعمت، یہ دو اللہ پاک کی نعمتیں ہیں،
اور اکثر لوگ جو ہیں ان دونوں نعمتوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اس کی وجہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب تک صحت اور فرصت ہوتی ہے، انسان فارغ ہوتا ہے تو اس کی قدر نہیں کرتا، لیکن جب صحت مرض میں تبدیل ہو جاتی ہے، فراغت جو ہے مشغولیت میں بدل جاتی ہے، یعنی انسان پہلے فارغ ہے، اب اس کے پاس مصروفیات آ گئیں، تو اب ان کاموں کے نہ کرنے پر انسان بہت افسوس کر رہا ہوتا ہے جو اس نے صحت کی حالت میں نہیں کیے ہوتے۔ انسان صحت میں عبادت کر سکتا ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے، بہت اچھے اچھے کام کر سکتا ہے، کامیابی کے لیے انسان بڑی کوشش کر سکتا ہے، لیکن جب صحت چلی گئی، بیماری آ گئی، اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ نہ کرے کوئی بڑا مرض انسان کے ساتھ آ گیا، تو اب وہ چاہتا ہے کاش صحت میں یہ کام کر لیتا، لیکن وہ کاش ہی رہ جاتی ہے۔ وہ ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا کہ پھر پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ تو جناب اس سے پہلے کہ چڑیا جو ہے وہ دانا چگ جائے، زندگی کا جو وقت جو ہے وہ گزر جائے، اس سے پہلے اپنی صحت کی قدر کرتے ہوئے، اپنی فرصت کے لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ پاک کی عبادت میں گزاری، اچھے اچھے کام کریں کہ جو بعد میں ہمارے لیے آسانیوں والے بنے۔ کریم رضا بھائی کیا کہتے ہیں؟ صحت ہے، اسی طرح فراغت ہے، اسی طرح جوانی ہے، اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر انسان ان کی قدر کرتا ہے تو پھر بعد میں جب یہ وقت گزر جاتا ہے تو انسان کو شرمندہ نہیں ہونا پڑتا، پشیمان نہیں ہونا پڑتا، احساس ندامت اس پر غالب نہیں آتا، وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ اس وقت کو میں نے اچھے کاموں میں گزارا ہے، تو بعد میں اس کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی کی نعمت دی ہے، اس کا مقصد بھی قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا کہ ہمیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا ہے۔ اب اس جو مقصد پیدائش ہے ہمارا، اس کے تکمیل کے لیے، اس کے حصول کے لیے اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی۔ سبحان اللہ۔ ان میں صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے، جوانی بھی ایک نعمت ہے، فرصت بھی ایک نعمت ہے، مالداری بھی ایک نعمت ہے، بہت ساری نعمتیں دی ہیں، اور ان کی قدر و اہمیت وہی جانتا ہے جنہیں یہ نعمت ملی، اس نے ان کا شکر ادا نہ کیا، ان کا صحیح استعمال نہ کیا اور ضائع کر بیٹھا۔ بے شک۔ سب سے بڑی نعمت مطلب دنیاوی اعتبار سے یا اللہ کا قرب پانے کے لیے صحت ایک اہم ترین چیز ہے۔ جب یہ صحت حاصل ہوتی ہے تو اگر کوئی اس کی قدر کر لے تو یقیناً وہ دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہوگا، کیونکہ وہ صحت مند ہوتا ہے، اسے کوئی بھی مشقت کا کام کرنے میں بھی تکلیف نہیں ہوتی، وہ بڑے سے بڑا کام اس صحت کر لیتا ہے، آسانی سے کر لیتا ہے صحت کی برکت سے۔ اور جب یہ چھن جاتی ہے تو ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ملتی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فکر آخرت دلاتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ سبحان، کتنا خوبصورت انداز ہے، سبحان، کہ 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، اور پہلی بات ارشاد فرمائی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ سبحان، زندگی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اس کی قدر کر لو۔ یہ قدر دلانے کے لیے، احساس دلانے کے لیے کہ ہم احساس کریں کہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو، سبحان، مالداری کو محتاجی سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور صحت انسان کو میسر ہو، اور پھر اس کے پاس فراغت بھی ہو، پھر جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اس کا قرب پانے، اس کی عبادت کرنے، اور پھر جوانی بھی ہو۔ کمال یہ کہ جوانی بھی ہو، اچھا پھر مالی طور پر بھی خوشحال ہو، ساری نعمتیں ہوں، پھر وہ اللہ کی عبادت نہ کرے۔ زندگی بھی ہے، زندہ انسان کے پاس ساری چیزیں ہیں، پھر وہ قدر نہ کرے۔ زندہ ہے، صحت ہے، جوانی ہے، خوشحالی ہے، اور پھر وہ فراغت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی عبادت کما حقہ نہ کر سکے، اور یہ سوچتا رہے یار ابھی تو وقت بڑا پڑا ہے، ابھی کیا ہے، کل کر لوں گا، بعد میں کر لوں گا، ارے یہ تو بڑھاپے میں کرنے کے کام ہیں۔ تو وقت نعمتیں آہستہ 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 ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، اور جب نکل جاتی ہیں تو پھر وہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پچھتاوے سے کیا حاصل ہوگا۔ جب یہ نعمتیں ہاتھ سے نکل جائیں گی پھر پچھتاوا کیا؟ ہاں، ابھی جب یہ نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا کی ہیں تو ان کی قدر کرے،
ان کا صحیح استعمال کرے، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے محبوب علیہ السلام چاہتے ہیں، ان نعمتوں کا استعمال کر کے اللہ کی عبادت کر لے، اپنے وقت کی قدر کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اور ہمارے بزرگوں نے اچھی صحت کے لیے ہمیں 3 اصول بیان فرمائے، اور وہ 3 اصول کیا ہیں؟ پہلے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تقلیل کلام، دوسرے کے بارے میں ارشاد فرمایا تقلیل طعام، اور تیسری بات ارشاد فرمائی تقلیل منام۔ یہ تو بڑے مشکل گاڑے لفظ بول دی آپ نے۔ آسان یہ ہے جی، یعنی کم بولنا، ٹھیک ہے، کم کھانا اور کم سونا۔ واہ، بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ 3 چیزیں جو ہیں، مطلب کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، جب یہ زیادہ ہو جائے گا، یعنی آدمی زیادہ بولے گا، زیادہ کھائے گا اور زیادہ سوئے گا، تو اس کا دنیا کا بھی نقصان ہوگا، آخرت کا بھی خسارہ ہوگا۔ بڑے خوبصورت اصول آپ نے کریم رضا بھائی بیان کر دیے، تقلیل طعام، تقلیل کلام اور تقلیل منام۔ کم سونا، کم بولنا، کم کھانا۔ اب یقین جانیے کم کھانے سے بہت کم آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جن کی صحت خراب ہوئی ہو۔ آپ نے کم سونے والوں کو دیکھا ہوگا۔ کم سونے کا مطلب ایسا بھی نہیں کہ بالکل ہی کم سویا جائے اور طبیعت خراب ہو جائے۔ جتنا ایک صحت کے لیے ضروری ہے وہ تو سونا ہوگا، لیکن زیادہ نہ سویا جائے۔ اسی طرح کم بولنا، زیادہ بولنے والا عموماً غلطیاں کرتا ہے۔ امیر اہل سنت بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کرتے ہیں، فرماتے آپ نے کبھی بھی کم بول کر، چپ رہ کر آپ پچھتائے نہیں ہوں گے، ہمیشہ بول کر ہی پچھتائے ہوں گے۔ اور ایسا ہے، جب ہم بولتے ہیں تو پھر بولنے میں زبان جب چلتی ہے تو بہت کچھ زبان اگل دیتی ہے، جو پیٹ میں ہوتا ہے وہ پھر زبان کے ذریعے باہر آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح زیادہ کھانا انسانی طبیعت کو، انسانی صحت کو خراب کرتا ہے، چونکہ انسان زیادہ کھا لیتے ہیں لیکن اب اس کو ہضم کرنا کیسے ہے، یہ پھر ظاہری بات ہے یہ بھی ایک کام ہے۔ واک وہ نہیں ہے، صبح اچھا خاصے پراٹھے کھائے، ٹائٹ قسم کا ناشتہ کر کے آ کے آفس میں جناب بیٹھ گئے، یا پھر آپ نے کھا تو زیادہ لیا، رات کو فاسٹ فوڈ جو ہوتے ہیں وہ کھا لیا آپ نے اچھی طرح، پیزا کھایا، مرغ مسلم، جو کچھ ہوا کھا کر آرام سے سو گئے، تو بھائی اس کو ہضم کے لیے کچھ تو چاہیے نا۔ ایک بندہ گاؤں دیہات کا رہنے والا، کام کاج کرنے والا بندہ ہے، وہ کھاتا ہے تو اس کا ہضم بھی ہو جاتا ہے۔ اور شہری زندگی میں اور ایسے گھروں میں کہ جہاں دھوپ بھی نہیں آتی، جہاں اتنا بڑا گھر بھی نہیں ہوتا، تو اگر زیادہ کھا پی لیں گے تو ظاہری بات ہے طبیعت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ حسینی بھائی، جس طرح ایک اصول ہمارے کریم رضا بھائی نے بتایا کہ کم سونا یہ انسانی صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور دینی اعتبار سے بھی اچھا ہے، کہ ظاہری بات ہے زیادہ سوئیں گے تو اس وقت نہ نیکی کر رہے ہیں، نہ بہت اچھے کام بھی نہیں کر رہے۔ مناسب نیند انسانی صحت کے لیے یقیناً بہت اچھی ہے، لیکن زیادہ سونا یہ تو نقصان دہ ہے، انسانی طبیعت پر اس کے تو بہت نقصان دہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کیا فرمائیں گے؟ 3 چیزیں عبد الکریم بھائی نے بیان فرمائی، کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا۔ اچھا، یہ تینوں چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ واہ، تینوں چیزوں کا مقصد یہ کہ جو وقت بچے گا، کھانے سے صحت اچھی رہے گی، سبحان اللہ، کم بولنے سے ہمارا معیار برقرار رہے گا، اور کم سونے سے۔ اس کا مقصد کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ہم بندہ جو انسان ہے وہ اللہ پاک کی عبادت زیادہ سے زیادہ کر سکے۔ سبحان اللہ۔ اب زیادہ سوئے گا تو اس کے اپنے نقصانات ہیں، زیادہ کھائے گا اس کے اپنے نقصانات ہیں، اور زیادہ بولے گا اس کے تو اور زیادہ نقصانات ہیں۔ لہذا کسی شخص کے پاس، یعنی حکیم کے پاس ایک آدمی گیا اور اس سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائے کہ جس خوبیاں بہت زیادہ ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ کیا وجہ کیا کہ اس کی خوبیاں زیادہ ہوں؟ کہ اس لیے کہ میں زیادہ سو سکوں۔ زیادہ سو سکوں؟ اس حکیم نے بڑا پیارا اس کو جواب دیا کہ نادان، تو زیادہ سونے کے لیے ایک چیز مانگ رہا ہے، جس چیز پوچھ رہا ہے۔ کہا کہ اگر تو غور کرے تو تیری عمر جو ہے وہ آدھی تو نے سونے میں پہلے ہی گزار دی ہے، ٹھیک ہے، اب مزید تو سونے کے لیے کوئی نسخہ مانگ رہا ہے، کوئی چیز مانگ رہا ہے، تو اب آدھی زندگی جب تیری سونے ہی میں گزر گئی تو بقایا زندگی کتنی بچی تیری؟ تو اس حکیم نے ان کو بڑا پیارا نسخہ بتایا کہ اگر تو سونے ہی میں اپنا وقت ضائع کرتا رہے گا، سونے ہی کے اندر اگر تو اپنا وقت لگا دے گا تو باقی زندگی میں کیا کرے گا تو؟ یعنی اگر تیری زندگی 40 سال کی، 40 برس کی تیری عمر ہے، جس میں سے 20 سال تو نے سونے ہی میں گزار دیے، باقی جو 20 سال بچے اور اس میں بھی تو 10 سال جو ہے مزید سونے کے لیے مانگ رہا ہے، اب زندگی تیری رہ گئی 10 سال، اب 10 سال میں تو فکر آخرت کے لیے کیا کرے گا؟
آخرت کی تیاری کے لیے کیا کرے گا؟ تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، نماز ہے، دینی خدمات ہے، یعنی کہ دین کے لیے نکلا ہے، خدا میں سفر کرنا ہے. ان چیزوں کے لیے تیرے پاس کہاں سے وقت بچے گا؟ تیری آخرت کی تیاری کیسے ہو سکے گی؟ اب یہاں پر ان لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے، ان نادانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جن کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ سونے کی نظر ہو جاتا ہے، یا پھر وہ مریضوں کی طرح، بیماروں کی طرح بستر پر پڑے رہتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں. پھر اس میں دو نقصانات ہیں. ایک تو یہ کہ جو کام کاج ہے، مصروفیات ہے، کاروبار ہے، اس سے بندہ محروم رہ جاتا ہے. ایک یہ کہ گھر والوں کے جو حقوق ہے وہ اس کی بھی اس کو پرواہ نہیں ہوتی. انسان کی زندگی جو اللہ پاک نے دی ہے، کم کھانا ہے، کم بولنا ہے، کم سونا ہے، اپنی زندگی کی قدر کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جتنا ہو سکے عبادت زیادہ سے زیادہ کرنی ہے. اگر زندگی کو آپ نے تین چیزوں میں تقسیم نہیں کیا، کم کھانے میں، کم بولنے میں اور کم سونے میں، تو پھر عبادت کے لیے وقت نہیں بچ پکڑے. بالکل ایسا. لہٰذا بندے کو یہی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی طرف آئے، نیکیوں کی طرف آئے. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب بندہ اپنی سونے کی عادت جو ہے وہ کم کرے گا. اس کی نقصانات بھی ہیں کہ زیادہ سونے سے وہ محروم رہ جاتا ہے دین کی خدمت کرنے سے، اور ساتھ ساتھ اخروی نقصان بھی ہوتا ہے. جیسا کہ حضرت سلیمان بن داؤد علی نبینا و علیہ السلام کی والدہ نے نصیحت فرمائے کہ بیٹا رات میں کم سویا کرو، رات میں کم سویا کرو اور سونے میں اپنا وقت کم لگایا کرو. جو زیادہ سونے میں اپنا وقت لگاتا ہے تو اس وجہ سے وہ قیامت کے دن انسان جو جب حاضر ہوگا، قیامت کے دن وہ فقیر بن کر حاضر ہوگا، فقیروں کی طرح حاضر ہوگا. اب اس کے بعد یعنی کہ جب زیادہ وقت سونے میں گزرے گا، عبادت نہیں ہوگی، ریاضت نہیں ہوگی، تقوی نہیں ہوگا، پرہیزگاری نہیں ہوگی، تو یوں جو ہے اس بندے کی زندگی جو سونے میں گزر جائے گی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. اب قیامت کے دن جیسے فقیر جب کچھ نہیں ہوتا تو در در مانگتا پھرتا ہے، تو کہ انسانوں کو اس کو نیکیاں مانگنی پڑ جائے. بڑی پریشانی ہو جائے گی، اور اس وقت یقیناً نیکیاں کوئی نہیں دے گا. یہ بڑا مشکل معاملہ ہو جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً دیکھیے دنیا ہے، یہ دارالعمل ہے. دنیا میں اگر اچھے اعمال کریں گے انشاءاللہ قیامت والے دن اس کی اچھی جزا ہمیں ملے گی. اور دنیا کے اندر اگر ہم نے غفلت میں زندگی گزار دی، اگر ہم نے گناہوں میں زندگی گزار دی، اگر ہم نے صحت کو غنیمت نہ جانا، اگر جو جوان ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف نہ کیا، اچھے کاموں میں اگر نہ گزارا، یقین جانیے بہت پریشانی ہو جائے گی. اور جو بزرگ ہیں تو بزرگوں سے گزارش یہی ہے، انشاءاللہ مزید تو ہمارے بزرگ ہی مزید تربیت فرمائیں گے. بزرگ جو ہیں وہ اپنی صحت کا بہت خیال رکھا کریں، پرہیز کیا کریں. جو چیزیں آپ کو نقصان دیتی ہیں ان سے آپ بچیں. سونے میں جتنی ضرورت ہے وہ سوئیں، اور اسی طرح تھوڑا چہل قدمی کریں. آپ اسی انداز سے مدنی چینل کے ناظرین آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو خود اپنے آپ کو بہتر بنائیں. دیکھیے جان ہے تو جہان ہے، سمپل سی بات ہے. جان ہے تو جہان کی خوشیاں آپ کو اچھی لگیں گی. اگر آپ کی جان ہی خراب ہو چکی ہے، زندگی ہی آپ کی خراب ہو چکی، صحت ہی آپ کا ساتھ چھوڑ چکی ہے، تو پھر آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں. اگر نہیں آپ کو اندازہ نا تو کسی بزرگ سے پوچھ لیجئے، ایسے بزرگ سے جو بیچارہ شوگر کا مریض ہے، کولیسٹرول کی وجہ سے پریشان ہے، جو بیچارہ ہڈیوں کے مرض میں مبتلا ہے، جس کا ہاضمہ ٹھیک نہیں رہتا، کبھی اس کے پاس جا کر بیٹھیے اور پوچھئے. میں جوانوں سے گزارش کروں گا آپ ان بزرگوں کے پاس بیٹھیں، یہ انشاءاللہ زندگی کا بہترین سبق آپ کو دیں گے، اپنی زندگی کے تجربات آپ کو دیں گے. یہ جب آپ کو اپنی زندگی کے تجربات دیں گے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس سے سبق لے لیں، بجائے اس کے کہ خود تجربات کرنے جائیں اور پریشان ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ جو سوچ کر آپ زندگی گزار رہے ہوں ایسا نہ ملے. ہمیں کیا پتا کل آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہاں، حال میں جینا سیکھیں. جس حال میں رب نے آپ کو رکھا ہے اس میں خوش رہنا سیکھیے. انشاءاللہ زندگی اچھی ہو جائے گی. دل کو اچھا کیجئے، دل کو ستھرا کیجئے، عبادت کے لیے دل کو تیار کیجئے. انشاءاللہ زندگی بڑی اچھی ہوگی. آئیے دیکھتے ہیں ہمیں کیا تربیت کی جاتی ہے شہزادہ حضور کی جانب سے. جی، کہ دل کی جو سختی ہے نہیں کوئی معمولی بیماری نہیں ہے، اسے بندہ ہلکا نہ لے کہ یہ بڑی تباہ کن ہے. یہ قرآن پاک میں بھی باقاعدہ سخت دل لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے. چنانچہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 74 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہیں،
فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، بلکہ ان سے بھی زیادہ کر رہے، او اشد قسوہ، بلکہ ان سے بھی زیادہ کر رہے۔ اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور اللہ تمہارے کوتکوں سے بے خبر نہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، عاشقان صحابہ اہل بیت، اس آیت مبارکہ میں جن سخت دل لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے، اس سے مراد بنی اسرائیل کے وہ لوگ ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، اور ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ بڑی بڑی نشانیاں اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر بھی انہوں نے عبرت حاصل نہ کی، تو ان کے دل پتھروں کی طرح ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھر جو ہوتا ہے نا وہ بھی اثر قبول کرتے ہیں، اور ان میں کسی سے جو وہ ندیاں بے نکلتی ہیں، وہ کوئی پتھر پھٹ جاتا ہے تو اس سے پانی بہتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت ہے، اور مزید یہ کہ کوئی پتھر جو وہ خوف الہی سے گر جاتا ہے، لیکن انسان جسے بے پناہ ادراک اور شعور دیا گیا کہ جس کے حواس قوی ہیں، یعنی جس کے حواس مضبوط ہیں، اس کی عقل، انسان کی عقل کامل ہے، اور اس کے سامنے دلائل ظاہر ہیں اور عبرت اور نصیحت کے مواقع موجود ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کی طرف نہیں آتا۔ دل کی سختی گناہوں میں اضافہ کرتی ہے، دل کی سختی دین سے دوری کرتی ہے، دل کی سختی عبادت و تلاوت اور ذکر اللہ کی حلاوت، یعنی ذکر اللہ کی جو حلاوت ہے، جو مٹھاس ہے، وہ مٹاتی ہے، اور دل کی سختی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور کرتی ہے، اور دل کی سختی بدبختی کی علامت ہے۔ الغرض یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے مزید ظاہری اور باطنی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، فرمایا اگر وہ درست ہو تو پورا جسم درست ہوتا ہے، اور اگر وہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، فرمایا سن لو خبردار وہ دل ہے۔ مدنی کے ناظرین، دل جسم کا بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ جس طرح چاہے اپنی رعایا کے ساتھ معاملات کرتا ہے۔ اگر بادشاہ اچھا ہو تو جو عوام ہے، جو اس کی رعایا ہوتی ہے، وہ اچھی ہوتی ہے۔ تو اگر دل اچھا ہوگا تو انشاءاللہ الکریم ہمارا عبادت میں دل لگے گا، ہمارا ہاتھ وہاں چلے گا جو دل چاہے گا۔ دل اچھا ہونا یہ بہت ضروری ہے، میڈیکلی اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی۔ جسمانی طور پر بھی دل کی بہت اہمیت ہے۔ دل کی طرف جانے والی جو رگیں ہیں، اگر وہاں خون کی کچھ بندش ہو جائے، کیا ہے، انسان دنیا سے جا سکتا ہے۔ تو دل کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں نا، وہ سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا وہ پورا شعر تو نہیں، صرف ایک مصرع آپ کو سناتا ہوں۔ دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلا دیاں جانے ہو۔ تو دل جو ہے اس کی بہت گہرائی ہوتی ہے۔ دل کی دنیا جو ہے اس کو آباد رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دل کو یاد الہی سے معمور رکھا جائے، دل میں عشق رسول کو بسایا جائے، اللہ والوں کی محبت دل میں پیدا کی جائے۔ جی کال دیجیے۔ حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں۔ مدنی چینل کا سلسلہ زندگی بہتر بنائے، یہ بزرگوں کا مدنی چینل شروع ہو چکا ہے الحمدللہ۔ جو بزرگ ہمارے اس سلسلے میں تشریف فرما ہے، یہ بزرگ کوئی ایک منقبت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سنا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ چلیں جی، یہ بزرگوں تین بزرگ ہمارے پاس موجود ہیں، آپ کے لیے فرمائش آئی ہے۔ اب یہ آپ تینوں فیصلہ کر لیں کہ آپ میں سے کون منقبت سنائے گا، لیکن آپ کو دیکھیں سوچنے کا ٹائم ہم دے رہے ہیں۔ محفوظ بھائی کی طرف ہم چلیں گے پہلے، لیکن یہ ایک ماشاءاللہ ہمارے ظہیر بھائی نے جو ایک فرمائش کی ہے، اور اچھی فرمائش ہے،
بلکہ میری بھی اب تو اس میں فرمائش بھی اور خواہش بھی شامل ہو چکی ہے. حسینی بھائی سے میں چاہوں گا کچھ اشعار انشاءاللہ ہم سنیں گے، اور کریم رضا بھائی بھی اگر کرم فرمائیں تو خوشی ہوگی. محفوظ بھائی آپ کے لیے میسج یہ ہے، بنت مقصود عطاریہ کلام سنا دیں، مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجی مشتاق صاحب کا مدینے والا کلام سنا دیجئے. اچھا جی، ایک ہے بنت انعام باری فیصل آباد سے، میسج یہ ہے، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ والا کلام سنانے کی مدنی التجا ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے اپنوں کے ساتھ. اچھا جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. محفوظ بھائی سے گزارش ہے، نہ سنا دیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. ماشاءاللہ. السلام. وعلیکم السلام. زندگی بہتر بنائیں، یہ پروگرام مجھے بہت پسند ہے کیونکہ اس میں محفوظ بھائی آتے ہیں جن کی آواز حاجی مشتاق کی یاد تازہ کر دیتی ہے. اللہ پاک محفوظ بھائی کو اور ان کی آواز کو ہمیشہ سلامت رکھے. آمین. محفوظ بھائی کلام سنا دیں، میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی. زہیب رضا بھائی ہیں ستیانہ سے. اچھا جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوئی اعلیٰ حضرت کا کلام سنا دیں. مزید یہ کہ زندگی بہتر بنائیں میں تمام مبلغین دعوت اسلامی کو میرا سلام. آپ تمام بھائیوں کو سلام پیش کیا ہے. اچھا جی، محفوظ عطاری سے گزارش ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کلام چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے کے چند اشعار سنا دیں. جزاک اللہ. یہ کون ہیں؟ حمدان علی فرام جامعۃ المدینہ باغ آزاد کشمیر. محفوظ بھائی چند فرمائشیں اسلامی بھائیوں کی یہ پوری کیجئے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد ہمارے جو بزرگ اسلامی بھائی ہیں ان سے بھی منقبت کے چند اشعار سنیں گے اور اس کے بعد موضوع پر بات کرتے ہیں. مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته. لكل قول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے سب سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ تم نے دیکھے ہیں ججرانے والے. مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر.
کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر، ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، مدینے کے والی دو عالم کے داتا، مدینے کے والی دو عالم کے داتا، میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، تمہارے کرم پر میری زندگی ہے، مدینے کے والی دو عالم کے داتا، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی ماشاء اللہ۔ حسینی بھائی کچھ اشعار منقبت کے اگر سنا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، مجھے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا
تیرا، اس نشانی کے جو صد ہے نہیں مارے جاتے، سبحان اللہ، اس نشانی کے جو صد ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے پانا تیرا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ، لیکن یہ ہمارے بزرگ جو ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا کلام بھی سناتے ہیں، اللہ ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھے۔ آج ہمارا جو موضوع وہ ہے جان ہے تو جہان ہے۔ دیکھیے جان کی بہتری کے لیے، جان کی بہتری کے لیے، صحت کی اچھائی کے لیے ہمیں بہت ساری باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ عموماً بڑی عمر میں انسان چاہتا ہے کہ بولوں اور بولتا رہتا ہے، بہت کم ایسے بزرگ آپ کو ملیں گے کہ جو کم بولتے ہیں۔ دوسروں کی بھی سننی چاہیے، جب دوسروں کی آپ سنتے ہیں تو دوسروں کے تجربات سے آپ کو فائدہ پہنچتا ہے۔ دوسروں کی جب آپ سنتے ہیں تو ان کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، ان کی کامیابیوں سے آپ رہنمائی لے کر کامیاب ہوتے ہیں۔ آئیے دوسروں کی سنتے ہیں۔ نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے، 8 راتیں میں نے ٹرالی بھری مٹی کی، پھر دوسری جگہ کلٹی کی، 4 آدمیوں نے۔ 8 دن کے بعد ہمارا حساب ہوا، ہمارے حصے میں آئے 87 روپے۔ 87 روپے؟ 87 2 روپے میں 13 روپے کم۔ ٹھیک ہے، ہاں 87 روپے آئے حصے میں، اور میری الحمدللہ جب 87 روپے جیب میں ڈلے تو الحمدللہ اتنا میں خوش تھا کہ آج عید کا دن۔ میری عمر ہوگی غالباً 12 سال۔ اس وقت میں نے خود محنت مزدوری کری تھی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں اپنے علاقے میں کراچی میں جہاں رہتا تھا، وہاں پر آم کی پیٹیاں 4 مالے چڑھائی ہوں گی، مجھے 4 روپے ملے ہوں گے۔ میری عمر اس وقت 54 سال ہے، 42 سال اگر پیچھے کریں تو 12 سال رہتی ہے، 12-13 سال عمر تھی، تو یعنی 4 روپے ملے تھے۔ میری خوشی کی وہ انتہا نہیں تھی کہ مجھے 4 روپے میں نے محنت مزدوری کر کے کمائے۔ ابھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ کام کرتے ہیں یا بس یہ دکان پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں؟ اتنی عمر کے اندر بھی یہ محنت کر رہے ہیں، کیا کام کرتے تھے؟ میں بس یہ سبزی بیچتا تھا۔ سبزی بیچتے تھے؟ کتنا وقت کام کیا آپ نے؟ میں نے 50 سال ہو چکے ہیں۔ 50 سال اپنے سبزی بیچی ہے۔ کیا بیچتے ہیں؟ فروٹ ہے، یہ سارے فروٹ ہوتے ہیں، سیب ہے، کیلے ہیں، اور آم وغیرہ ہیں، ناسپاتی ہے، اور انگور ہیں، تقریباً سارے فروٹ ہوتے ہیں۔ ذاتی مصروفیات کیا ہے؟ کفن وغیرہ کے نیلان غسل دینا، یعنی شعبہ کفن دفن، یعنی جو ہے شعبہ اس کے اندر آپ جو ہے وہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ پہلے دکان تھی میری۔ کس چیز کی؟ پہلے تھی یہ منیر کی دکان تھی، یہ پرچون کی دکان بولتے ہیں اس کو۔ کتنا ٹائم آپ نے وہ دکان رکھی؟ وہ بس 8-10-15 سال۔ اچھا، ابھی دکان کپڑے کی ہے میرے پاس، ابھی کپڑے کی دکان ہے؟ 2 دکانیں، بیٹے چلاتے ہیں۔ بیٹے چلاتے ہیں کپڑے کی دکان۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر اپنی زندگی کو خوشحال گزارنا چاہتے ہو، جس نے اس 3 باتوں پر عمل کر دیا اس کی زندگی سکون سے گزرے گی۔ نمبر 1، جو کھانے کو ملے وہ کھا لیا جائے، جو پہننے کو ملے وہ پہن لیا جائے، اور اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر بندہ راضی رہے۔ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس حال میں راضی رہے۔ اللہ پاک ہر حال میں ہمیں خوش رکھے اور شکر کرتا رکھے، اور اللہ پاک ہمیں کسی کا محتاج نہ رکھے۔ نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیے دوسروں کی سننے سے فائدہ ہوتا ہے، تو آپ نے ان کی سنی جن کو آپ نے دیکھا، تو اسی طرح دوسرے لوگوں کی سن کر بھی انسان بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اتنی عمر میں بزرگ ہیں، بڑی عمر میں بھی محنت کرتے ہیں اور اپنے ماضی کو بھی یاد رکھتے ہیں، تو بزرگی میں انسان کو 2 باتیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ نمبر 1، اپنے ماضی کی غلطیوں سے انسان کو سیکھنا چاہیے۔ گناہ ہو گئے تو بزرگ ہو گئے جب بڑی عمر میں خاص طور پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں کہ مالک جو مجھ سے گناہ ہو چکے وہ معاف فرما۔ اور دوسرا کام، دوسروں کو سمجھاتے رہیے، اپنی غلطیاں دہرائیں نہ، لیکن دوسروں کو بتائیں کہ دیکھیں یہ غلطیاں کریں گے تو یہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اپنی کامیابیاں، اپنی جو زندگی کے اچھے تجربات وہ دوسروں سے شیئر کریں۔ آپ کی باتیں سن کر ہو سکتا ہے دوسروں کے لیے اصلاح کا سامان بنے۔ کریم رضا بھائی کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے سنی بزرگوں کی باتیں۔ جی ہاں، الحمدللہ دوسروں کی سننے میں فائدہ ہے۔
اور اپنی غلطیوں کا احساس ہونا یہ بہت ضروری ہے کہ بندہ اپنے بارے میں سوچے اور غور کرے، اور تجربے کے ساتھ ہمارا تو ویسے ہی بزرگوں کا مدنی چینل ہے، اس عمر میں آ کے تو اپنی غلطیوں کا احساس ہو ہی جانا چاہیے۔ ایک طویل عمر گزر چکی ہوتی ہے، اور شیطان کا بہت بڑا کام یہ ہے کہ وہ اپنی غلطیاں نظر نہیں آنے دیتا۔ ایسے ہی دوسروں کی غلطیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، دیکھیں جب آپ دوسروں کی غلطیوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو پھر اپنی طرف توجہ عموماً رہتی نہیں ہے۔ بہرحال اپنی صحت کا بھی خیال کریں، اپنی غلطیوں کو بھی انسان کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، انشاءاللہ اس سے بہت آپ کو فائدہ ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا جو موضوع ہے جان ہے تو جہان ہے۔ اچھی صحت کے لیے ہمیں کچھ بھوک سے کم کھانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ بھوکا رہنے میں بہت فائدے ہوتے ہیں، اور زیادہ پیٹ بھر کر کھانے میں یقیناً بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ حاجی عبدالقادر صاحب کیا فرماتے ہیں، زیادہ کھانے سے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں، اس پر کچھ ارشاد فرمائیں۔ زیادہ کھانا، حضرت سیدنا سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیٹ بھر کر کھانے میں 6 آفتیں، ٹھیک، مناجات خداوندی سے محرومی، اس میں یوں کہہ لیجئے کہ عبادات اور معاملات سارے مطلب آتے ہیں، ان کی لذت نہیں رہتی اس جی انسان کو۔ اور نمبر 2، علم و حکمت کی حفاظت میں مشکل ہو جاتی ہے، کہ علم اور حکمت مطلب وہ نہیں رہ پاتی زیادہ مطلب بولنے میں۔ بندہ اور پیٹ بھرا ہوا ہو تو پیٹ نہ بھرا ہو تو زیادہ سننا جاتا ہے، نہ زیادہ اس سے دین سیکھا جاتا ہے، مشکل ہو جاتی ہے۔ مطلب بیزاری سا ٹائم گزر رہا ہوتا ہے اس کا نا، تو مخلوق پر شفقت سے دوری ہو جاتی ہے اس کی، کیونکہ شکم سے سمجھتا ہے سبھی پیٹ بھرے ہیں، میرا پیٹ بھرا ہے تو سبھی پیٹ بھرے ہیں، اور مطلب یہ سمجھ لیجیے کہ ذرا سا بھی کسی پر نظر نہیں جاتی کہ یہ کہیں بھوکا تو نہیں ہے، اپنا پیٹ بھرا ہوا ہے تو سارے شاید پیٹ بھرے ہی ہوں، سارے پیٹ بھرے، تو وہ مطلب اس کی ہمدردی نہیں کرے گا، وہ بلکہ اس پر مطلب یہ ناراض سا ہی ہوگا، کیونکہ اپنا پیٹ بھرا ہوا ہے تو اس کا بھی سمجھو پیٹ بھرا ہوا ہوگا، مگر حالانکہ ایسا سب جگہ نہیں ہوتا کہ کچھ بھوکے بھی ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمدردی جو ہے نا وہ ان کی جب ہی ہوتی ہے کہ جب ہمارا پیٹ خالی ہوتا ہے۔ بے شک جب ہمارا پیٹ خالی ہوتا ہے، کبھی ہم نے بھی اپنے آپ پر یہ بات سمجھی ہوگی، یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں پر کیسا کرم فرماتا ہے کہ وہ غریبوں اور بھوکوں کی جو ہے نا وہ احساس کو ہمارے دل میں اجاگر کروا دیتا ہے، اور خواہشات کا ہجوم ہوتا ہے۔ نمازی مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور زیادہ کھانے والا بیت الخلا کے چکر لگا رہا ہوتا ہے، تو یہ مطلب سمجھیے کہ ایک آفت اور مصیبت ہی ہے، اپنی صحت کے لیے بھی یہ برا ہے، اپنے معاملات کے لیے بھی برا ہے، اپنے آس پڑوس کے لیے بھی برا ہے، کیونکہ مطلب جو زیادہ کھانے والا ہوتا ہے وہ کھانے میں بھی جو ہے وہ دوسرے کا خیال کم رکھ پاتا ہے، اور وہ اپنی طرف جو ہے وہ سارے پتہ جب پیٹ خراب ہوگا زیادہ کھانے کی وجہ سے تو بار بار واش روم کے چکر لگائے گا، واش روم کے چکر لگائے گا تو اور جو نمازی ہیں نماز کی طرف جائیں گے، عبادت کی طرف جائیں گے، اور اس بیچارے کو اپنے پیٹ کی فکر ہوگی، پریشانی میں مبتلا ہوگا، نماز میں بھی وہ مسئلے اس کے رہیں گے، وہ پریشانی رہے گی۔ جی بالکل۔ حسینی بھائی کیا فرماتے ہیں، ہمارے آخری کچھ لمحات باقی ہیں مدنی چینل کے اس پروگرام کے، وہ چیزیں جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، میں چاہتا ہوں کچھ اپنے تجربات کی روشنی میں بیان کریں۔ ماشاءاللہ آپ نے زندگی گزاری ہے دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں، کون کون سی چیزیں آپ سمجھتے ہیں ایسی ہیں کہ جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں؟ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ چیزوں میں ایک تو بیٹھا رہنا، زیادہ دیر تک بندہ بیٹھا رہتا ہے، پیٹ باہر آ جاتا ہے، پیٹ باہر آ جائے گا، ویسے نقصان پھر ہوگا، مزید اس کے اور دیگر جیسے بد ہضمی وغیرہ کے نقصانات ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ چلنے کی عادت بنا لے اپنی تو الحمدللہ اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ سبحان اسی طریقے سے آئلی چیز کھانا، جیسے تیل تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال، پکوڑے سموسے ہیں یا اس طرح کے جگہ جگہ، اور لوگ باہر کے زیادہ کھانے کے شائقین ہوتے ہیں، اور باہر کی احتیاط آپ کو پتہ ہے۔ اچھا، بزرگوں کو خاص طور پر خیال کرنا چاہیے، بزرگوں کو تو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ان کو تو کئی ایسی بیماریاں پہلے سے گلے پر لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو احتیاط اسی کے اندر۔ بعض لوگ سگریٹ زیادہ پیتے ہیں، سگریٹ زیادہ پینے کے اپنے نقصانات ہیں، بعض لوگ زیادہ کولڈ ڈرنک پینے کے زیادہ شائقین ہوتے ہیں، کولڈ ڈرنکس پینے کے اپنے نقصانات ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ طبیب سے مشورہ نہ کرنا، اپنا چیک اپ نہ کروانا، اور غیر ضروری مصروفیات
یہ بھی انسان کو نقصان تو پہنچاتا طبیب سے مطلب وقتاً فوقتاً مشورہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ طبیب جو ہوتا ہے ڈاکٹر ہے یا کوئی حکیم ہے آپ کا، وہ آپ کے جسمانی چیزوں سے وہ کیا کہتے ہیں آگاہ ہو جاتا ہے، وہ آپ کو مشورہ دیتا رہتا ہے، کبھی پرہیز کی بات کرتا ہے، کبھی کوئی ٹیبلٹ کھانے کے لیے دے دیتا ہے، کبھی آپ کو واک کرنے کا مشورہ دیتا ہے، کبھی آپ کو کہتا ہے آپ چیک اپ کروا لیں، ٹیسٹ کروا لیں، تو اس طرح پتہ چلتا رہتا ہے۔ یوں ہے کہ کئی ایسی چیزیں ہیں یعنی کہ جس سے اگر ہم بچنا چاہیں تو بچ سکتے ہیں، اور اگر کہتے ہیں نا کہ جب تک زندگی جب تک کھاتے رہو تو یہ نقصان دہ، کیونکہ شوگر بتا کر نہیں آئے گی، ہارٹ اٹیک بتا کر نہیں آئے گا، کوئی بھی مرض بیماری ہے تو اس کی احتیاطیں اگر کی جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ نقصان سے ہم بچ سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور دیکھیے کھانے پینے کی اگر بات کر رہے ہیں تو کھایا پیا اگر سنت کے مطابق جائے، کھانے پینے میں کچھ باتوں کا اگر خیال رکھا جائے، جیسے کھانے سے پہلے اگر ہاتھ دھو لیے جائیں تو، اور اس طرح بیٹھ کر کھانا کھائیں، بھوک سے کم کھانا کھائیں، اچھا کھانا کھائیں اور زیادہ گرم کھانا نہ کھائیں، تو اس سے کیا ہوگا انشاءاللہ صحت کافی حد تک اچھی رہے گی۔ مزید کن کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے، کریم رضا بھائی سے پوچھتے ہیں۔ جی کریم رضا بھائی۔ ہمارا عنوان صحت کے حوالے سے ہے اور بزرگوں کا چینل ہے، تو بزرگوں کو یہ چاہیے کہ خود بھی اس بات پر عمل کریں، اور یہ سنت بھی ہے۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا باعث برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب ہمارے ہاں اول تو ہاتھ دھونے کا اہتمام کم ہوتا ہے، کھانا سامنے آیا اور بس شروع ہو گئے، سب بیٹھے اور کھانا کھا لیا۔ بزرگوں کو چاہیے خود بھی اہتمام کریں، اور چونکہ گھر کے بڑے ہیں، بچے بات بھی مانتے ہیں، تو بڑے پیار و محبت سے، شفقت سے کھانے سے پہلے ہاتھ دھلوائیں۔ اچھا، اس میں ایک غلطی علماء نے بیان فرمائی کہ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں کھانے سے پہلے تو ٹاول وغیرہ سے ہم صاف کر لیتے ہیں ہاتھ، تو کھانے کے سے پہلے جو ہاتھ دھونے، اس کی حکمت یہ بیان کی گئی کہ جرمز وغیرہ جراثیم جو ہوتے ہیں وہ دھونے سے ہاتھ سے جدا ہو جاتے ہیں۔ دو طریقے ہیں پیٹ میں جراثیم جانے کی، یا تو ہاتھ میں جراثیم لگے ہوں یا غذا میں جراثیم ہو۔ تو ہاتھ کو دھوئیں اور پھر کسی چیز سے صاف نہ کریں۔ ہو سکتا ہے ہاتھ سے دھوئے جراثیم ختم ہو گئے، اب جس تولیے سے ہم نے ہاتھ صاف کیے اس سے جراثیم دوبارہ ہمارے ہاتھ میں، اب ہم نے کھانا کھایا تو وہ ہاتھوں کے ذریعے پھر پیٹ میں چلے گئے، میں نے تو ہاتھ دھو کر کھانا کھایا تھا۔ تو یہ احتیاط ہو کہ ہاتھ دھوئیں تو خشک نہ کریں، کھانا کھا لیں، اور پھر سنت یہ کھانے کے بعد پھر کھانے کا وضو کریں۔ اور اس میں کیا ہے کہ ہاتھ پونچھوں تک دھونے، ہاتھ دھونے کے بعد کلی کرنی ہے اور ہاتھ گیلا کر کے منہ کے اگلے حصے پہ لگانا ہے۔ یہ کھانے سے پہلے بھی ہے اور کھانے کے بعد بھی ہے۔ یہ طریقہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ بیماریوں سے بچنے میں کسی حد تک ہم کامیاب ہوں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیے ہم نے بہت ساری باتیں کی ہیں اپنی صحت کے حوالے سے۔ ہم سے جو افراد جڑے ہوئے ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ان کی بھی صحت کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، بڑی عمر کے افراد ہوتے ہیں، ہمارے والدین ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، جو بھی ہمارے ساتھ بزرگ ہوتے ہیں، ہمیں ان کی صحت کا بھی خیال کرنا ہے۔ ان کی آرام کی جگہ وہ پرسکون ہونی چاہیے۔ کھانے پینے میں ہمیں خود ہی ان کا خیال کرنا چاہیے۔ دیکھیں ہمارا دل کر رہا ہے ہم پیزا کھائیں، برگر کھائیں، کولڈ ڈرنک پئیں، یہ وہ چیزیں کھائیں، تو بزرگوں کو وہ چیزیں کھلانا ضروری نہیں ہے۔ ان کے لیے آپ دیکھیں ان کی عمر بڑی ہے، کون کون سی چیزیں ہضم کر سکتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ان کو پیش کریں۔ پرہیزی کھانا ان کو دیں، جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو ضرور اس چیز کا خیال کریں۔ یہ نہیں کہ آپ کو کوفت ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، کیا ان کے لیے ضروری کریں، نہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، وہ اگر صحت مند رہیں گے انشاءاللہ ہمیں بھی اس سے خوشی ہوگی۔ اسی طرح بچوں کے معاملے میں بھی بہت زیادہ خیال کیا کریں۔ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، خاص طور پر ابھی موسم چینج ہو رہا ہے تو اس موسم میں بچوں کے پہنانے کے حوالے سے بھی خیال کریں۔ ننگے پاؤں جب بچے رہتے ہیں، فرش ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس سے بھی بچے بیمار ہو جاتے ہیں۔ پنکھے تیز چل رہے ہیں، آپ کو گرمی لگ رہی ہے لیکن بچے کو محسوس نہیں ہو رہی، تو اپنی وجہ سے بچوں کو بیمار نہ کریں۔ اسی طرح کوشش کریں گھر کے اندر جب آپ مچھروں کو بھگانے کے لیے کچھ چیزیں ٹوٹکے اپنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی خیال کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ چیزیں جو ہیں بچوں کے دھواں ہے یا اس طرح کی کچھ جراثیم بچوں کے پیٹ میں چلے جائیں ناک کے ذریعے، جس سے بچوں کے لیے پریشانی کا سبب بن جائے۔ ظاہری بات ہے بچے بیمار ہوں گے تب بھی ہم بھی پریشان ہوں گے، تو اپنے بچوں کا بھی خیال کریں، اپنا بھی خیال کریں، اللہ پاک سے دعا کرتے رہا کریں۔ اپنی عادت میں اس بات کو شامل کریں، رات کو سونے سے پہلے آپ دعا پڑھ کے سویا کریں، بچوں کو بھی عادی بنائیں، اللہم باسمک اموت و احیا۔ اسی طرح اپنے بچوں کو بھی یہ بات ان کو عادی بنائیں اور خود بھی اپنی عادت میں شامل کریں، تسبیح فاطمہ پڑھ کے سویا کریں، یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار
اللہ اکبر یہ پڑھ کر یہ سوئیں. اسی طرح سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں. اپنے والدین اور بیوی بچے سب جو بھی آپ سن رہے ہیں اپنے چیزوں کا خیال رکھا کریں. انشاءاللہ زندگی بہتر ہوگی, پرسکون ہوگی. اللہ ہمارے گھروں کو سلامت رکھے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. زندگی بہتر بنائے زندگی, مختصر سی زندگی ہے